وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واجمعین۔ بچوں، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا نواں حصہ ہے جو کہ ہم عفو درگزر پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا سیکنڈ لاسٹ ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام ہم 10 پروگرام اس پہ کر کے تو یہ ٹاپک جو ہے ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پچھلے پروگرام میں جب عفو درگزر پہ بات ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہم کام کریں جہاں پہ دوسروں کی راحت، آرام، سکھ، چین کا خیال کریں، وہاں پہ اپنے بڑوں سے مشورہ جو ہے یہ کرتے رہیں۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ مینلی اسی کے اوپر ہے کہ مشورہ جو ہے یہ کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کن کن چیزوں میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ مختلف قسم کی کلاسیفیکیشن، اس کے مختلف قسم کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کون سی ہیں، اور کون سے کلاسز کے اندر کن لوگوں سے مشورہ ہمیں کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا۔ تو پورا پروگرام انشاءاللہ آج ہمارا اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کا اہتمام اگر بچوں ہم کرتے رہیں اور دین لاتے رہیں اپنی عملی زندگی کے اندر، تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کریکٹرسٹک ہیں اپنے اندر، یہ جو خصوصیات ہیں، یہ دین کے ذریعے کس طرح سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ دین عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہمیشہ کی طرح آغاز کرتے ہیں کہ اہم چیزیں جو کہ ہمیں جن پہ توجہ دینی ہے، ایک تو یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے اور آپ کی جو سنتیں ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے، اس پہ عمل کرنا یقینی طور پہ ہمارے لیے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت دونوں میں بے حد کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئیں ان میں ہمارا کام نہ صرف دعائیں کرنا ہے، بلکہ جو بن پڑتا ہے ہماری پاکٹ منی یا جتنے بھی پیسے ہم دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوشش کریں کہ ہم یہ پیسے دیتے رہیں جب تک کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ اثرات آئے ہیں، وہ اپنی نارمل زندگی، عام معمولات کی جو ان کی زندگی تھی اس کے اوپر وہ واپس نہیں آ جاتے، ان کے گھر نہیں بن جاتے، ان کے روزگار شروع نہیں ہو جاتے، تب تک ہمیں ان کا خیال کرنا ہے، ان کی مدد کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں کافی وقت لگے گا، اس لیے مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہمارے یہ بہن بھائی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک جو ہے پروگریسو معاشرہ جو کہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم مددگار ثابت ہوں گے۔ تیسری بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ بچے جھوٹ، دجل اور فریب، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں جتنی خبریں ملتی ہیں اس کے اندر سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو اوتھینٹک نیوز ہو، اوتھینٹک باتیں ہوں، جو کہ حق کی بات ہو، اس کو سمجھتے رہیں اور اس کے اوپر چلتے رہیں اور اس کے اوپر بلیو رکھیں۔ جو کہ جھوٹ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اور اسی سلسلے میں مزید ہم آج ایڈ کریں گے علماء اور حکماء کے خلاف، یعنی کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو عالم لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی باتیں بڑی حکمت آمیز ہوتی ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی جو ایک فتنہ جو ہم دیکھنے میں آتا ہے، اور ان کے خلاف مسلسل ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ان کو ملائن کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے ان کی عزت میں کمی کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا چھوڑ دیں۔ تو اسی کے سلسلے میں آگے بھی بات کریں گے، تو اس پہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ علماء حق اور علماء سو ہر معاشرے میں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علماء حق کو پہچانیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ یہ کیوں ضروری ہے، اگلی سلائیڈز میں اس پہ بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں بچوں کو کوشش کرنی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین کے اوپر آ جائے، اور جب دین کے اوپر آ جائے گی تو ہماری زندگی بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گی، اور نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہمارے ارد گرد کا معاشرہ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ وہ بھی جو ہے بہت زیادہ سکھ، چین اور اطمینان سے زندگی بسر کریں گے۔ اور یہی ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اور جتنی سوسائٹی ہے ہماری اور پھر پوری دنیا، اس کے اندر امن، سکھ، چین اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے والے ہم بن جائیں۔
جتنے اذکار و تسبیحات بتائے گئے ہیں بچوں دوبارہ بس یاد دہانی آپ کو کرواتے چلیں کہ ان کے اوپر توجہ دیتے رہیں اور ضرور جو ہے وہ اعمال کرتے رہیں. کوشش کریں 2 حصوں میں اس کو بانٹ لیں, صبح اور شام کی مسنون دعائیں, اور اس میں جو ہے یہ اعمال بھی کر لیا کریں صبح اور شام کو. 30 سے 35 منٹ صبح اور 30 سے 35 منٹ سونے سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ اعمال پورے ہو جائیں گے بلکہ آپ کی راتیں اور آپ کے دن بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. ہم آپ سے ترغیب کے لیے اس کے اوپر احادیث شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آج کی حدیث جو درود شریف کے بارے میں ہے, پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و اوصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت, لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. آج کے دور میں بچوں اگر ہمیں بہت زیادہ خوبصورت, سخی, بہادر اور بہت زیادہ پاورفل اور جس کی جو ہے وہ اسٹیٹس وائز بھی بہت آگے ہو, اس کی میت, اس کی دوستی مل جائے تو ہم لوگ کتنے خوش ہوں گے. اور جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلق ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک جو ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اگر یہ تعلق ہم اس سوچ کے ساتھ مضبوط کریں کہ آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے, تو یقینی طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ کوششوں میں بھی ہم اضافہ کر پائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور روز محشر انشاءاللہ جو ہے پھر ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ پاک اس کا حرص ہمیں نصیب فرمائے اور ہم لوگ جو ہے اس کی مسلسل کوشش کرتے رہیں. اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے. اللہ عز و جل چاہیں تو انہیں عذاب دیں, چاہیں تو انہیں بخش دیں. تو بچوں کوشش کریں کہ جب ہم مل کے بیٹھیں, جب کلاس روم ختم ہو, جب ہم جو ہے بس کے اندر اگر جا رہے ہیں, بس میں بات ہو رہی ہے اور بس کا سفر ختم ہو, گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, گھر والوں کی محفل ختم ہو تو یاد سے درود شریف پڑھ لیں. اس کی بہت اچھی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ اگر درود شریف لگا دیا جائے تو اس پہ نگاہ پڑھنے سے درود شریف پڑھنا آسان ہوگا اور یاد رہے گا کہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے کی بچوں بات کی ابھی ہم نے, تو اس کے لیے ایک ٹپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کچھ تلاوت یا صدقہ یا نوافل کا احسال جو ہے وہ دیا کریں, اور کم از کم کچھ نہ کر سکیں تو 12 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے, تو یہ 4 قرآن پاک ہو جائیں گے اور اس کا احسال ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری محبت, ہمارا تعلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ سکے, تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بے حد امید ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بچوں کو امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے اور اس کو اپنے جو آپ کے مسنون اعمال ہیں صبح کے یا شام کے اس میں شامل کر لیں. اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا, اور روزانہ کوشش کریں کہ کچھ تلاوت کر لیں یا کچھ نوافل کا جو ہے وہ احسال ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. اب یہ اذکار کی اہمیت کیوں ضروری ہے, یہ ہم کافی ہفتوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے دل محفوظ رہیں اور ارد گرد کے دل کے علاقے میں جہاں پہ شیطان موجود ہے اس کو وہ چابی نہ مل سکے کہ ہمارے دلوں میں داخل ہو سکے. تو جب تک ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ محفوظ رہیں گے. آج کا مین ٹاپک پہ آتے ہیں بچوں, مشورہ کرنا, تربیت کروانا یہ کیوں ضروری ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ افو درگزر کے مین ٹاپک سے نہیں ہے, لیکن چونکہ اب ہم ختم کرنے پہ آ رہے ہیں تو آخر بات یہ تھی کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں مشورے کے ساتھ کریں, اور جو بھی آپ قدم اٹھائیں وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے. اب یہ مشورہ کرنا, تربیت کرنا, پہلے تو بات یہ ہے کہ ضروری کیوں ہے, اس سے کیا ہوگا اور کیسے حاصل کیا جائے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو بچوں پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں بڑوں سے رائے لیا کریں, مشورہ لیا کریں, اور پھر اس مشورے کو اہمیت بھی دیا کریں کہ یار یہ جو ہے اہم بات ہے. بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں. ایک کھلنڈرا سا ایک نوجوان ہوا کرتا تھا اور کسی جگہ پہ وہ مل جل کے ایک ہاسٹل کے اندر رہ رہے تھے. تو وہ نہ تو کسی کی بات مانتا تھا اور نہ ہی کسی کی جو ہے وہ رائے کو اہمیت دیتا تھا, سوائے ایک شخص کے جو کہ ان میں سب سے عمر میں زیادہ تھے اور بظاہر وہ نماز وغیرہ اور باقی جو اعمال تھے ان کی وہ بڑا اہتمام کرتے تھے. کافی عرصہ وہ یوں رہتے رہے, تو ایک دن 2 سال جب گزر گئے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہم نے زندگی میں پورے 2 سال میں دیکھا کہ تم نے کبھی کسی کی بات نہ سنی نہ مانی, لیکن جب یہ صاحب بات کرتے ہیں تو تم نہ صرف خاموش رہتے ہو بلکہ
ان کی بات سن بھی لیتے ہو اور مان بھی لیتے ہو, ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کم از کم زندگی میں کسی ایک کو بڑا ضرور مان لینا چاہیے, اور پھر اس بڑے کے آپ کو جو بات بتائے اس پہ عمل کر لینا چاہیے. تو میں اس احترام سے اور اس نیت سے ان کا جو ہے وہ نہ صرف احترام کرتا ہوں بلکہ ان کی بات مان بھی لیتا ہوں, کیونکہ یہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری رائے کے مطابق ایک نیک شخص بھی ہیں. تو دیکھا بچوں کے تمام چیزیں ان میں عجیب تھیں, لیکن ایک چیز بہت خوبصورت تھی جو کہ کسی ان کے والدین کی تربیت کی وجہ سے تھی, کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ زندگی میں کہیں بھی رہو لیکن اپنے بڑوں کی بات مان کے چلو. اور وہ ایک بڑے کو جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک صالحین میں سے ہیں, اس کی بات پہ عمل بھی کرتے تھے. اسی طرح سے بچوں دین کے معاملے میں ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے کھیل کود کے معاملات ہیں, تعلیم کے معاملات ہیں, یا پھر آپ کے کیریئر کے معاملات ہیں. لیکن دین کے معاملات جو ہوتے ہیں بچوں, یہ پھر کسی مستند دین کے علم رکھنے والے عالم سے پوچھنا ہے, اور جو مشائخ ہیں ان سے پوچھ کے چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں مشورہ مل جائے دوستوں سے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی تربیت یافتہ نہ ہوں. تو آپ کو کچھ کہانیاں اس کے اوپر سنا دیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے. یہ ہم نے کہانی بہت پہلے آپ کو سنائی تھی کہ ایک دوست ہوتے تھے کلاس کے اندر جو کہ تمام بچوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے کل نماز پڑھی عشاء کی, کل عصر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, اور پھر آج صبح فجر کی نماز پڑھی. اور اس پہ جو بچہ بتاتا تھا کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ اس کو داد دیتے تھے کہ بہت اچھا کیا, اور جو نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ پنجابی میں جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بہت برا کیا تم نے, اور کچھ نہیں کہتے تھے, بس اتنی سی بات. تو یہ روزانہ ان کی روٹین کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ کلاس کے بہت سارے بچے نہ صرف نماز پہ آ گئے بلکہ گاہے گاہے جب وہ بات ہوتی رہی تو پھر سورہ یاسین, سورہ رحمان بھی بچوں نے آپس میں کمپٹیشن میں یاد کر لی, جبکہ اس وقت کلاس کے اندر اس طرح کا کوئی کورس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو یہ تو اچھے کلاس فیلو کی بات ہے. اب ہم آپ کو سناتے ہیں ایک اور واقعہ جو کہ آج کا جو ہمارے سانپ اور چوہے کی کہانی تھی اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, کہ ہاسٹل میں ایک صاحب صبح صبح سب کو اٹھایا کرتے تھے. بڑے جو ہے وہ بظاہر نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, داڑھی بھی رکھتے تھے, اور وہ صبح صبح سب کو فجر کی نماز پہ اٹھایا کرتے تھے. بعد میں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ سب ان سے بدظن ہو گئے. تو جب یہ بات ہمارے ٹیچرز کو پتہ چلی تو انہوں نے ہمیں بلا کے بہت ہی پیار سے سمجھایا کہ دیکھیں بچوں, کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کی کلاس کے اندر ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو دیندار بھی لگتے ہوں, اچھے بھی لگتے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زیر تربیت ہوں, ابھی ان کی تربیت مکمل نہ ہوئی ہو. اللہ نے ایک احسان تو ان پہ کر دیا ہو کہ ان کی ظاہری صورت جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہو جیسے تربیت یافتہ کی ہو, لیکن ان کے دل ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے نہ بنے ہو, یا ان کی تربیت جو ہے مکمل نہ ہوئی ہو. تو آپ کو زندگی بھر ایک کوشش ضرور کرنی ہے کہ ان پہ بھروسہ کریں جو کہ تربیت یافتہ ہوں, یعنی کہ جو کہ تربیت ہو چکی ہیں. تو اس پہ تمام بچوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ سر پتہ کیسے چلے گا, کیونکہ ظاہری حلیہ تو سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ظاہری حلیہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کہ دین کے معاملات جو ہیں وہ ہر کسی سے نہ پوچھیں, وہ کسی مستند علم رکھنے والے سے پوچھیں. ایک بات. اور دوسری بات, آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے دیکھتے رہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اوور آل زندگی کیسی ہے, کیا ان کی زندگی کے اندر ایسا تو نہیں کہ وہ نیک کام تو کرتے ہی ہیں لیکن جیسے محفل موسیقی میں بھی چلے گئے, فلمیں بھی دیکھ لی. جب ایسا معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی. تو بچوں یہ کچھ ٹپس تھیں. یقینی طور پہ یہ ٹپس بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ کسی نیک انسان کو اور کسی اللہ والے کو یا کسی شیخ کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں وہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ بتا دی کہ زندگی میں آپ کے قریب جو لوگ ہیں جو کہ آپ کے والدین نہیں ہیں, آپ کے اسکول کے اندر ہیں, آپ کے ہاسٹل کے اندر ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنے دنیاوی معاملات تو بے شک معلوم کر لیا کریں, لیکن دینی معاملات میں تھوڑا احتیاط برتا کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تربیت کے مرحلوں سے گزر رہے ہوں. حدیث اس سلسلے میں آپ سے بچوں شیئر کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے علماء کے پاس لازمی بیٹھنا, اور حکمہ یعنی کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, جو معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی گفتگو کو غور سے سننا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو نور حکمت سے زندہ فرماتے ہیں جس طرح کہ وہ مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے زندہ کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے, ہم آپ کو بچوں تھوڑا کوشش کرتے ہیں یہ سمجھا سکیں. جب انسان بچوں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا, تو اللہ جو ہے وہ دلوں کے اندر وہ روشنی یا وہ ایک صلاحیت, وہ کیپیبلٹی پیدا فرما دیتے ہیں جس سے اچھائی اور برائی کو سمجھنا اور اس کو
اس کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ سے مانگ کے چل رہے ہوں اور پھر جو ہے علماء کی اور حکماء کی بات یعنی کہ مستند علماء اور حکماء کی بات کو سن رہے ہوں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس سے بچوں میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھے دوست کی ضرورت جو ہے یہ بالکل ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو کلاس فیلو کی بات بتائی جو کہ نماز کا کہتے رہتے تھے اور پھر بعد میں بچوں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی اور قرآن پاک بھی جتنی استطاعت تھی لوگوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھا دوست جو ہے یہ ہمیں ہر چیز میں مشورہ دے پائے گا یا مشورہ جو ہے اس کا صرف اور صرف تعلیم سے متعلق ہوگا, کھیل سے متعلق ہوگا. تو یہاں پہ بچوں ہم تھوڑی سی کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں کہ دوست, کلاس فیلوز, ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں گے اپنے تعلیم کے سلسلے میں, اپنی پڑھائی کے سلسلے میں, کھیلوں کے سلسلے میں, اپنے مستقبل کے سلسلے میں یعنی اپنی کیریئر کے بارے میں بات کریں. لیکن اس کے بعد جو آپ کی ذاتی چیزیں ہیں, جو ذاتی زندگی ہے آپ کی, وہ گھر والوں سے بات کریں کیونکہ گھر والا نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زیادہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں, آپ کو اچھی معلومات دے سکتے ہیں, بلکہ جو ہے وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ آ گیا بچوں جو کہ ہے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا, تو اس کو پھر نیک اور متقی لوگوں کو تلاش کریں جو کہ علماء اور حکماء ہوتے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ 3 درجہ بندیاں ہو گئیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کی پڑھائی اور آپ کی تعلیم, ایک ہو گیا آپ کی ذاتی زندگی, اور تیسری چیز ہوگی نیک اور متقی لوگ. لیکن یہاں پہ بچوں لنکنگ پوائنٹ جو ہوگا وہ آپ کے والدین ہوں گے. وہ دوستوں سے بھی جو مشورہ کرنا ہے والدین سے بھی گاہے گاہے پوچھتے رہیں کہ ہم یہ بات دوستوں سے کر رہے ہیں. اور جب کسی عالم اور کسی شیخ کی محفل میں جاتے ہیں تو تب بھی کوشش کیجئے کہ آپ کے والدین جو ہیں ان کا مشورہ شامل حال رہے, یعنی کہ والدین کا مشورہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہوگا. اس کے بعد بچوں بڑوں کے پاس بیٹھا کریں, علماء سے باتیں پوچھا کریں اور علماء سے میل جول رکھیں. یہ بھی ایک حدیث ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو, علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط ہوئی ہے چونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر. تو ضرور یہاں پہ کوشش کریں کہ والدین کی گائیڈ لائن کے ساتھ چلتے رہیں جب تک کہ آپ اتنے بڑے نہیں ہو جاتے یا اس بات کو سمجھ نہیں لیتے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ حق پہ ہیں اور کون سے ناحق ہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ جو ہے آپ خود بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں. اب بچوں کرنے والے کام کیا ہیں, یہ بات تو ہو گئی. تو اب ہم ان سارے کاموں کو کس طرح سے کریں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اپنے بڑوں کو ہر کام میں مقدم رکھیں اور مشورہ مسلسل ان سے لیتے رہیں, وہ چاہے اسکول کے لیول پہ ہو, آپ کی ذاتی آپ کی جو ہے تعلیم کے سلسلے میں ہو, آپ کے کیریئر کے سلسلے میں ہو, آپ کی ذاتیات کے متعلق ہو, یا آپ کی دینی تربیت کے بارے میں ہو. تینوں باتوں میں بڑوں سے, اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے رہیں گے اور ان کے مشورے سے جو ہے آپ اور لوگوں سے ملیں گے. والدین سے مشورہ کرنے میں بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے گھروں میں کہ جھجک محسوس ہوتی ہے, تو اس کو دور کریں. ابھی جھجک آپ بچوں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سب کے سامنے نہیں بات کر سکتے تو موقع نکالیں کہ والدین سے اکیلے بات کریں, جیسے ان کو واک پہ لے جائیں تب بات کریں, یا آپ کی والدہ جو ہیں اگر وہ کچن میں ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں تو ان کا تھوڑا سا ہاتھ بھی بٹا دیں, اور کچن میں جو کہ عموماً مائیں اکیلی ہوتی ہیں تو تب آپ بات کر لیں. والد کے ساتھ آپ سودا سلف لینے چلے جائیں, وہاں پہ بات کر لیں. والدہ سے کہیں آپ کے سر میں تیل ڈال دے, تب بات آپ کر لیں کیونکہ اس وقت آپ اور آپ کی والدہ ہوں گی یا والد ہوں گے. تو یہ آپ جو ہے اس طرح سے اپنا تعلق والدین کے ساتھ جو ہے بڑھائیں اور ان سے ہر بات کریں, اور آپ کو اس بات کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی نے ایک واقعہ لکھا کہ اس کے بچے نے ایک دن اسے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ اکیلے ٹائم بسر کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو بچے کو لے گیا اپنے ساتھ اور ہم لوگ ایک دور ڈرائیو کر کے گئے کہیں پہ, اور وہاں پہ میرے بچے نے پھر مجھے بتایا کہ اس کو پریشانی صرف اتنی ہے کہ وہ جو کپا اپنے سر پہ رکھتا ہے, کپا کیا ہوتا ہے جو کہ یہودی اپنے سر پہ ٹوپی کے مانند ایک چیز رکھتے ہیں, تو مجھے اس سے خوف آتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے لوگ اس کو شاید جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کریں گے اور میرے لیے مشکل کریٹ ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. تو ان کے والد نے ان کی بات سنی اور پھر ان کو کچھ نصیحتیں کی. تو بچوں دیکھیں, وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو اپنی پریشانی بتانے کے لیے, اور اس کو پتا تھا کہ گھر پہ بات نہیں کرے گا, وہ تھوڑا دور لے گیا. یہ مثال کے طور پہ بات بتائیے, ہمارے اپنے اسلام کی ہسٹری میں بے حد مثالیں بھری پڑی ہیں, لیکن چونکہ یہ بالکل کرنٹ ایک واقعہ تھا, ابھی حال ہی کا واقعہ تھا, تو سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ ہر معاشرے میں, ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ بچوں کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پہلی بات وہ والدین سے کریں. پھر بچوں والدین کے مشورے سے کسی کو قابل بھروسہ دوست بنائیں. آپ کا جو بھی دوست ہو وہ والدین کے مشورے سے, والدین کو پتا ہو کہ آپ کی دوستی کس سے ہے,
اور دوست سے کلاس یا کام کا مشورہ تو کریں، لیکن ذاتی اور شرعی مسائل یا تو والدین یا علماء کرام سے پوچھیں، جیسے کہ ابھی ہم نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ اب ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں بچوں؟ مستند علماء کے محافل میں والدین کے ساتھ جائیں یا ان کی اجازت کے ساتھ جائیں؟ ہم ایک والد صاحب یہاں پہ جو ہے دبئی میں، انہوں نے ایک بات بتائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو اجازت دی ہوئی ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں مسجد میں پڑھیں، ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز جو ہے وہ فی الحال گھر پہ پڑھیں جب تک کہ وہ 13 سال کے نہیں ہو جاتے۔ تو ان کے بچے جو ہیں وہ ابھی گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، باقی 4 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، 5ویں نماز وہ گھر پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ والد کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جبکہ ان کو اس ماحول کا بھی پتہ ہے، معاشرے کا بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال ان کو اجازت ابھی انہوں نے نہیں دی ہوئی۔ تو والدین کی اجازت کے ساتھ بچوں جب کام کیے جاتے ہیں تو بچے زیادہ حفاظت میں رہتے ہیں۔ اب بچوں اس کا ہم سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا بات کی اور کیوں بات کی۔ کیونکہ بچوں کا علم اور تجربہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بچوں کو بہت اچھے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان کو ہر چیز وہ اچھی لگتی ہے جو کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لے، جیسے سانپ اور چوہے کی کہانی میں چوہے کو بہت اچھا لگ رہا تھا سانپ کے ساتھ کھیلنا، لیکن وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی پریشانی آ سکتی ہے، اور اپنے نقصان اور فائدے کی چیزوں کو بچے نہیں سمجھ سکتے۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے پوچھ کے کام کریں اور اپنے دن کی ساری باتیں والدین کو بتائیں، تاکہ وہ انہیں خطرات سے بچا سکیں یا اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ اور والدین کے ذمے بھی ہے کہ وہ دنیا کی سمجھداری کے علاوہ کسی دیندار شخصیت کی رہنمائی میں بچوں کی دینی تربیت کروائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام سب والدین تک پہنچ سکے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کا علم اور دین کی تربیت جو ہے وہ کروا سکے، کیونکہ بیسٹ ایٹیچیوڈ اور بیسٹ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہے جو کہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ بچوں سے اپنی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ بچے اب یہ کریں گے کہ اگلے 6 مہینے تک کوشش کریں کہ آپ اپنے والدین سے تعلقات بڑھائیں، تمام باتیں اپنے والدین سے کیا کریں، اس میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ جھجک اگر ہوتی ہے تو اس کی ہم نے ٹپس آپ کو بتا دی کہ کیسے دور کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے مشورے سے کام، کھیل اور تعلیم کا مشورہ مخلص دوستوں سے کر لیا کریں، لیکن والدین کو یہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ چیزیں جو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آہستہ آہستہ اچھے دوست بنانے، سوسائٹی میں دوسروں کے اوپر اعتماد کرنے اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے میں آسانی رہے گی، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو خود سے جو ہے وہ اچھے لوگ پہچاننے اور ان کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور آخری بات، علماء کرام کی محافل باقاعدگی سے والدین کے ساتھ جائیں، باقاعدگی کے ساتھ شیڈیول بنا لیں، ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار ہمیں جانا ہے۔ اس میں والدین کو جو ہے وہ یاد بھی دلوایا کریں، کوشش کر کے جایا کریں، یا علماء کرام آپ کے گھر تشریف لے آئیں، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ماحول جو ہے وہ بدلیں گے اور آپ کی جو ہے زندگی کے اندر بہت زیادہ چینجز آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ نے ہمیں بچوں لکھ کے بھیجنا ہے کہ بڑوں کا ادب اور ان سے مشورہ کیوں ضروری ہے۔ یہ تو ابھی اگلے ہفتے کا کام ہے، اور 6 مہینے کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان 6 مہینوں کے اندر آپ کے اپنے والدین سے تعلقات کتنے مضبوط ہوئے، اور ان مضبوطی کی وجہ سے آپ کو زندگی میں کہاں کہاں آسانیاں ہوئی، اور کن علماء کرام کی خدمات میں آپ نے جانا شروع کیا۔ یا اسی طرح سے جو ہے یہ عموماً اس لفظ سے علماء کرام سمجھا جاتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے، اس طرح سے خواتین کے بھی سلسلے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے چلیں کہ وہ کہاں کہاں پہ وہ اس طرح کے محافل ہوتی ہیں جہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو کہ صحیح شرعی طریقے سے ہوتی ہیں، اور ان میں کوشش کریں کہ بچیاں بھی جو ہے وہ شرکت کریں۔ تو یہ آپ ہمیں 6 مہینے کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر پھر تفصیل سے آپ کا ایک طرح سے ایک ٹیسٹ ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان باتوں کے اوپر عمل کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ بچوں نے افر درگزر کے اوپر لکھ کے بھیجا، جو کہ پڑوسیوں سے متعلق ایک پچھلی اسائنمنٹ چل رہی تھی، تو ایک بچے نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ یہ ابھی کسی جگہ پہ نئی جگہ پہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ پڑوسی بہت اچھے ہیں اور جو ہے بڑے فرینڈلی ہیبٹس ہیں، جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی اڈاپٹ کر لیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھ کے بھیجی کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے درود شریف کی محافل جو ہے وہ منعقد کی جائیں، کیونکہ یہ وہ نیکی کا کام ہے جس سے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام اور آپس میں ایک دوسرے کا تعلق وسیع ہوگا۔ ساتھ ہی میں انہوں نے معذرت بھی کیا کہ ایگزام کی وجہ سے یہ اپنا کام نہیں بھیج سکے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں عائشہ محمود ہر ہفتے ہی لکھ کے بھیجتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ والے گھر میں کسی بچے کا ہاتھ جل گیا، ان کے والدین کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے، تو شام کے وقت یہ بچوں کو بلاتے تھے اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے جس میں ان کی پریشانی کے وقت انہوں نے ان کی مدد کی، اور ان کا جو ہے ایک طرح سے ہاتھ بھی بٹایا تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ اکیلا محسوس نہ کریں، اور جو ہے ان کے کھانے پینے کا بھی انہوں نے خیال رکھا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جس سے نہ صرف ہمارے تعلقات بڑھیں گے
بلکہ کبھی ایسی سچویشن آ جائے جس میں ایک دوسرے سے تلخی ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لینے میں بھی آسانی رہے گی۔ وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا، گور بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائے، اور پھر اس کے جو ہمارے مورل لیسن ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہم کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے زکریہ، ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ آپ حضرت زکریہ کے اکلوتے بیٹے اور حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ جب دوسرے بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگلوں میں بسر ہوا۔ آپ وہاں درختوں کے پتے، شہد وغیرہ کھا کر گزارا کرتے، جنگل ہی میں آپ پر وحی نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شوق و ذوق اور رحم دلی اور محبت عطا فرمائی تھی۔ وہ صاف ستھرے، پاکیزہ اور پرہیزگار رہتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھیں، اور آپ ذرا بھی مغرور نہیں تھے، یعنی ذرا بھی غرور نہیں کرتے تھے۔ آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ تو رات کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے آپ نے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی آدمی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا تو آپ پہلے اسے غسل کا حکم دیتے، پھر توبہ کراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ تھیں: نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، اور سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، تو تم صرف اس کی عبادت کرو۔ دوسری بات یہ کہ تم خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف رضا اور رحمت سے متوجہ رہے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، اور وہ مشک سب کو اپنی خوشبو سے مست کرتی رہے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیروویس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی بھتیجی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اکثر اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس آتی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کرنا چاہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، وہ تمہاری بھتیجی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نصیحت کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ شریعت کی روح سے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکی کی والدہ تھی اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات بہت بری لگی، اور وہ آپ کی دشمن بن گئی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم بن سور کر بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر اس کے سامنے منگوائے۔ اس کی بیٹی نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد گیا اور آپ کو شہید کر کے سر کاٹ کر لے آیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 30 عیسوی کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 541 سال پہلے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف محاذ بھی قائم کیا، اور دیکھتی آنکھوں اپنے ہی نبی کو شہید کرا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاع ملی۔ اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کے علاوہ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو بھی قتل کیا۔ تب کہیں جا کر سر کے خون کو قرار نصیب ہوا۔ قتل ہونے والوں میں وہ بادشاہ، اس کی بھتیجی اور اس کی ماں بھی سب شامل تھے۔
یہ تھا قدرت کا انتقام۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک شام کے شہر دمشق کی تاریخی مسجد اموی میں مدفون ہے۔ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی سبق آموز واقعات، اور دنیا کی خواہش اور شریعت سے دوری جو ہے وہ انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے کہ اس قوم کے ہاتھ میں نہ تو حکومت رہی اور نہ ہی ان کی اپنی زندگیاں رہیں۔ اس کہانی میں بچوں جو ہمیں سبق ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی معصوم تھے اور گناہوں سے دور تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ ان کی گالوں پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے۔ سبق ہمیں بچوں یہ ملتا ہے کہ ہمارے وہ تو نبی تھے اور معصوم بھی تھے، اور ان کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہ اللہ کی جو عبادت کا حق ہے وہ ہم انسان ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جتنی بڑی ذات کریم ہے، تو شاید اس کی وجہ سے جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو بہت ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے جو ہے وہ غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور دین کا علم اور مشائخ کی صحبت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، تاکہ یہ ہم لوگ جو ہے راست کے اوپر رہیں، ہم سیدھے راستوں کے اوپر رہیں۔ اللہ کریم سے بچوں دل ہی دل میں باتیں کرتے رہا کریں، اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اور کوئی عمل نیک ہو جائے تو اس پہ یہ کہ اللہ یہ آپ کی شان کے مطابق تو ہے نہیں، آپ کی توفیق سے ہو گیا، اور میرے جو ہے کمزوری کی وجہ سے اس میں نقص ہو گیا، اس میں جو ہے وہ کمی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے یہ اعمال محفوظ کر لیں۔ تبلیغی جماعت میں ہم دیکھتے تھے جب بچوں جب ہم واپس آیا کرتے تھے تو جو مشائخ ہوتے تھے وہ بتایا کرتے کہ بس استغفار پڑھتے ہوئے جانا ہے، کہ جو ہمیں کام اللہ تعالیٰ نے کہ دین میں کرنا چاہیے تھا اور جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا ہم ویسے کر نہیں پائے، اور اسی طرح سے جو بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جیسے استغفر اللہ کا حکم ہے کہ کتنا نیک کام کیا، لیکن استغفر اللہ اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے ہم۔ تو ہر وقت بچوں اللہ کا خوف جو ہے یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور مسنون دعا ہے اس کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، کہ اللہ اپنے خوف اور خشیت سے اتنا حصہ عنایت فرما دے جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ بچوں یہ دعاؤں سے جو مدد لینا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب ملکہ نے ان کو اپنی طرف بلانا چاہا تو اس وقت اللہ نے ایک برہان، ایک روشنی، ایک نشانی ان کے سامنے کر دی۔ تو جب انسان مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ کے چل رہا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی برائی میں پھنسنے کا امکان بھی ہوتا ہے تو اللہ اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی مدد، ایسی رکاوٹ پیدا فرما دیتے ہیں جو کہ انسان کو اس گناہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ دعا کوشش کیا کریں کہ بچوں پڑھتے رہا کیجئے، ہفتے کی جو مسنون دعائیں یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور جو دلوں کی سختی ہے اس سے بچوں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو سخت دل لوگ ہو جاتے ہیں وہ انبیاء کرام کو شہید کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں، اپنی لذات اور اپنے جو ان کی ضروریات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، لیکن ابھی ہم نے سنا جیسے اس واقعے میں کہ آخر میں ان کی بھی جو ہے حکومت ختم ہو گئی اور وہ لوگ بھی قتل ہو گئے اور اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جن عیاشیوں اور جن خوبصورتیوں کو وہ چاہتے تھے وہ بھی ملیا میٹ ہو گئیں، وہ بھی جو ہے خاک کا حصہ ہو گئیں۔ اس کے بعد بچوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی تلقین کی جس میں ہمارے لیے بھی خصوصی عمل اور ترغیب ہے۔ میں ان پہ بات ابھی نہیں کر رہا، امید ہے کہ عامر عثمان صاحب اس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی بات کر لیں گے، لیکن بچوں منوعاً یہی چیزیں خلاصتاً قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ جیسے سورہ مومنون جو ہے اس کے سٹارٹ میں ہی یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ خلاصہ ہے کہ قد افلح المومنون، کہ کامیاب کون ہیں، مسلمان جو کامیاب ہیں ان کی کامیابی کا یہاں پہ ایک طریقہ بتا دیا گیا، خلاصہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ان پہ عمل کریں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو پہلی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر جو ہیں وہ خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کہ لغو باتوں سے اعتراض کرتے ہیں، یعنی کہ لغو چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جیسے خواہ میں اسکرین ٹائم کرنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، یا ایسی کتابیں پڑھنا جن کے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہوگی کہ نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور تیسری ہوگی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، اگلی 3
3 آیتوں میں وہ ایک ہی بات کی گئی جو کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہے، جو کہ بادشاہ اور ان کے متعلق تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. تو یہ 3 آیتیں مسلسل جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں اور پاکیزہ جو ہے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ مومن کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آخر میں جو ہے پھر بات کی گئی والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، جو کہ اپنے وعدوں اور امانتوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہ باتیں سورہ مومنین میں بھی خلاصے کے طور پہ آئی ہوئی ہیں. اس کے اوپر عامر عثمان صاحب مزید بات کر لیں گے. ہمارے سٹار بچے جن کا ہمیں کام ملا، حلیمہ صدیقی، یاسر صدیقی اور عائشہ محمود، باقی بچوں کو امید کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے ہفتے سے کام ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اگر ان کے ایگزام ہو رہے تھے. اور بچوں شامل رہیے ہمارے ساتھ، دوسرے بچوں تک یہ بات پہنچائیے جو کہ اوتھینٹک باتیں ہوں. بے شک جو ہے آپ جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں اپنے والدین سے پوچھ لیا کیجیے، نیٹ کے اوپر سرچ کر لیا کیجیے، اور جو باتیں آپ کو اوتھینٹک معلوم ہوتی ہیں وہ آگے بھی پہنچائیے، اور بچوں کو بھی جو ہے اس پروگرام میں شامل کیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنا سکیں اور ہم سب مل کے ترقی کر سکیں. وقت ہوتا ہے نیکسٹ سیشن کا. عامر عثمان صاحب جو ہے وہ سیشن شروع کروائیں گے اور جو باتیں ابھی تک ہوئی ان کا جو ہے وہ خلاصہ بھی بیان کر دیں گے، دعا بھی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.